بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کی حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات تھی اور چاند کے حساب سے 6 تاریخ تھی، لیلۃ الرغائب۔ جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے آج روزہ رکھا ہوگا، مغرب کے بعد نفل ادا کیے ہوں گے اور اذکار پڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چھٹی شریف تھی خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستاں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، ان کا عرس مبارک تھا آج۔ الحمدللہ اہل محبت، اہل سنت ان کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو ان بزرگوں کی یاد ہر وقت کی جاتی ہے، لیکن آج چونکہ ان کا یوم مبارک، اجمیر شریف میں جو لوگ گئے ہوئے انہوں نے عرس شریف کی تقریبات میں شرکت کی ہوگی۔ آج کے دن کے حوالے سے بہت سے جگہوں پر پروگرام منعقد ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی حضرت خواجہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی برکت سے اس ہندوستان میں جہاں انہوں نے اسلام پھیلایا، پھر اسلام کی بہاریں عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں کی یاد منانے کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام لوگ 6 رجب کے حوالے سے یا آج کے دن کے حوالے سے جن کا یوم ولادت، ان کو بھی مبارک۔ جن کا یوم وصال، اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ماہ رجب کا پہلا پروگرام ہے، اسی میں متعدد ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات ہم تک دوران نشست پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بشرا عبد الرحمن صاحبہ کا سوال کہ اسلام میں جیسا کہ حکم ہے کہ کسی سے چیز مانگ کر استعمال نہ کی جائے اور اس سے بچنا چاہیے، تو کیا یہ حکم بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی رقم لے یا کوئی چیز مانگ کے استعمال کرے تو کیا اس سے بھی اجتناب کرنا ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا، بوجھ کا، دل آزاری کا
سامان نہ بنے۔ گفتگو ہو، لین دین ہو، میل جول ہو، رہن سہن ہو۔ اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی سے کچھ مانگنا اس طرح کہ اس کے لیے وہ ناپسندیدہ ہو تو منع ہے۔ باقی ایک دوسرے سے لیا جاتا ہے، ادھار لے لیا جاتا ہے، قرض لیا جاتا ہے، مستعار چیزیں لینا، یعنی وقتی طور پر استعمال کے لیے اگر خوشی سے ہو تو اچھی بات ہے، یعنی مجبور نہ کیا جائے کسی کو، یا اس کو ناپسند ہو تو نہ کیا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ باقی بہن بھائی ایک دوسرے کے کپڑے اگر استعمال کرتے ہیں، چیزیں، باقی کچھ تجربات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کنگھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جراثیم کے حوالے سے ٹاول ہے، تولیہ ہے، بعض گھروں میں سب استعمال کرتے ہیں، بہرحال وہ اور بات ہے۔ لیکن جو بات میں نے آپ کو سمجھائی، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ کھانا کھانے کے بعد عموماً بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان جھاڑا جاتا ہے کیونکہ اس میں کھانے کی اجزاء کی کچھ باقیات ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس دسترخوان کو کسی کراہت والی جگہ پر جھاڑنا کیا درست ہوگا؟ اگر اس دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے ہیں تو وہ چن لیے جاتے ہیں، یا کسی برتن میں جھاڑے جاتے ہیں، اور وہ برتن کسی ایسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے کہ پرندے یا دوسرے جانور وغیرہ اس میں سے لے لیتے ہیں۔ لیکن غذا موجود ہے اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیاری میں، کسی برتن میں، کسی کنارے پہ جھاڑیں، اس طرح نہ جھاڑیں کہ اس میں رزق موجود ہو اور وہ ایسا گرے کہ اس کی کوئی پامالی کی جائے، اس پہ پاؤں وغیرہ جوتے آئیں۔ تو اگر بالکل ہی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو جیسے اس میں کوئی چاول نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے نہیں ہیں، تو پھر تو اور بات ہوگی، ورنہ یہ ہے کہ احتیاط کریں۔ پشاور سے محمد ایاز صاحب کا سوال کہ کیا میں اپنے خالہ زاد بھائیوں سے رشتہ توڑ سکتا ہوں کیونکہ وہ لوگ میری والدہ کی فوتگی اور جنازے پر نہیں آئے تھے، نہ دعا کے لیے، حالانکہ میری والدہ نے انہیں ماں بن کے پالا تھا؟ یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے۔ کسی سے تعلق توڑنے کی شرعی وجہ ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اخلاقاً انہوں نے کام درست نہیں کیا، وہ نہیں آئے، لیکن یہ شرعی وجہ نہیں ہے۔ ان کو اگر شرمندگی ہے کوئی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تو کوئی نہیں آیا ہے تو آپ آزردہ نہ ہوں، اس وجہ سے آپ ان سے تعلق نہ توڑیں۔ ہاں، وہ اگر آپ کی توہین کرتے ہوں، آپ کے ساتھ اس حد تک بدسلوکی کے عزت نفس پر حملہ کرتے ہوں تو وہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی پہلے گنجائش نکالی جاتی ہے کہ وہ معافی چاہ لیں، غلطی کا احساس ہو جائے۔ لیکن صرف اس بنیاد پر کہ وہ تعزیت کو نہیں آئے تو آپ تعلق توڑیں، یہ شرعی وجہ نہیں ہے۔ فیصل آباد سے عبد الرحمن علی صاحب کا سوال کہ لوگ اکثر 786 کو ہی بسم اللہ مانتے ہیں، اور اگر وہ کسی نوٹ پہ لکھا ہوا دیکھ لیں ان عادات کو تو اسے سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور اسی نوٹ کو سب کچھ مانتے ہیں۔ اس روش کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ علم الاعداد، ہر حرف کا عدد ہوتا ہے، نومیریکل کہتے ہیں شاید انگلش میں، تو یہ بسم اللہ کے حروف کے اعداد 786 بھی اور 787 بھی، رحمان کو الف کے ساتھ لکھا جائے تو 787 ہو جاتے ہیں، تو یہ عدد ہیں۔ لیکن اس کا مطلب وہ صرف ایسی جگہ پر کہ مثال کے طور پر پوسٹ کارڈ ہے یا آپ لکھ رہے ہیں تو اللہ کا نام نہ لکھیں، بے حرمتی نہ ہو، تو یہ لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو آپ وہی سمجھ کر اس طرح کریں تو یہ ضروری نہیں ہے۔
ہاں آپ اس کو ویسے اہمیت دیتے ہیں کہ 786 ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اور بھی جہاں کہیں آتا ہے اس وقت کیا کریں گے آپ؟ چیک پر آ گیا، اخبار میں آ گیا، گاڑی کے نمبر پہ آ گیا، اور بہت سی آج کل ہوتی ہیں چیزیں، تو ٹھیک ہے وہ آپ کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے۔ اور دیکھیں میں اس میں بتاؤں اچھی سوچ، مثلاً ماتا بخیر کہ بھلائی کے ساتھ موت ہوئی، اور مٹی خراب، ان دونوں کے عدد ایک ہے۔ یہ صرف سوچ کا تعلق ہے، جس طرح وہ ہندو لوگ اسی سے اپنے کسی اس کا نام نکال لیتے ہیں، تو عادات کے حساب سے وہ لکھا جاتا ہے، ہوتا ہے، لیکن جس طرح آپ کر رہے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کینیڈا سے ندیم وارث صاحب کا سوال کہ اگرچہ ریاحی مرض نہ ہو لیکن نماز پڑھتے وقت بار بار یہ کیفیت اگر طاری ہو تو کیا ہر بار وضو کرنا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ریاحی مرض کو جانتے ہیں کہ اس طرح ہوا خارج ہو رہی ہے کہ آپ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں تو اس میں بھی نہیں رک رہی، مسلسل ہوتی رہتی ہے، تو اس کا علاج کرائیں، اور ایسی کیفیت بہت کم ہوتی ہے۔ آپ نے کہا صرف نماز کے وقت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ترتیب آپ کے کھانے پینے میں، خالی پیٹ رکھنے میں کوئی ایسی بات ہے، قبض تو نہیں ہے، تو اس کا علاج کرائیں۔ لیکن مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر آپ ایک وضو سے ایک نماز پڑھیں گے، لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ فیصل آباد سے عدیل احمد صاحب کا سوال کہ اگر کوئی حافظ قرآن نماز نہ پڑھتا ہو اور اسلام کا کوئی کام نہ کرتا ہو تو کیا اس سے دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ اس کو سمجھائیں، دوستی اس سے رکھ کے پیار سے سمجھائیں کہ تمہیں اتنی بڑی عزت ملی ہے، تم نے قرآن کریم یاد کیا ہے، تو اس سعادت کو سمجھو، پیار سے سمجھائیں۔ دوستی کیوں ختم کر رہے ہیں اس سے؟ اس کو سمجھائیں، اور پیار سے 1 بار 2 بار 10 بار 100 بار۔ ہاں جب یہ کہ آگے سے وہ کوئی ایسی سرکشی کرے یا ایسی ڈھٹائی کرے، اسٹبنس شو کرے، تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں اگر دین کی عزت نہیں ہے تو پھر تمہاری بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ اس صورت میں ہوگا، لیکن کوشش کریں جتنا بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ شیماء اسلم صاحبہ کا سوال کہ یوم سلاطین اربعہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ کہا جاتا ہے یہ دن جن 4 بزرگوں سے منسوب ہے وہ چاروں رزق کی تقسیم پر مامور ہیں۔ رہنمائی فرمائیے کہ رزق کی تقسیم پر مامور ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، والمدبرات امرا قرآن میں ہے، جیسے فرشتوں کی ڈیوٹی کچھ ہواؤں پر، کچھ پانی پر، مختلف امور۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام میں روحانی طور پر 4 سمتیں ہیں نا، مشرق مغرب جنوب شمال، ان پر اللہ کی طرف سے یہ ان کے جو نام لیے جاتے ہیں، یہ نام ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ ان کے اصلی نام نہیں ہیں، یہ ان کو دیے گئے نام پکارے، تو ان کا وہ دن ہے سلاطین اربع، یعنی 4 بادشاہوں کا۔ اللہ نے ان کے سپرد کیا کیا ہے کیا نہیں، جتنی تفصیل ملتی ہے اس کے حوالے سے اس دن ان 4 کو خاص طور پر 4 کونوں میں منہ کر کے سلام کرنا یا ان کے لیے ہدیہ پیش کرنا فاتحہ کر کے، یہ اچھی بات ہے، اس سے رزق میں برکت کی امید رکھی جائے، کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ تو یہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، مثلا دیکھیں نا، ہمیں ڈائریکٹ تو رزق نہیں آتا کہ گھر میں آ جائے، بیج بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اسی طرح کوئی نوکری، کوئی تجارت، کوئی مزدوری، تو اسباب ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے نظام میں یہ لوگ ہیں۔ یہ امید رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اس حوالے سے ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، دعا کریں اس دن، تو وہ برکت کا باعث ہے۔
امجد خان صاحب کا سوال کہ کیا کوئی ایسا عام مسلمان جو زیادہ علم نہ رکھتا ہو وہ کسی ایسے شخص کے گھر آ جا سکتا ہے یا اس سے ملاقات رکھ سکتا ہے جو کہ ختم نبوت کا منکر ہو؟ اگر ختم نبوت کا صریح منکر ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ ایسے شخص سے جس کا عقیدہ درست نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، اس سے قلبی لگاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جا کر اتنا علم رکھتے ہیں، گفتگو کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں، راہ راست کا مطلب ہوتا ہے سچی سیدھی راہ پر لانے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، اس حد تک درست۔ اور اگر یہ کہ وہ کھلم کھلا وہ کرتا ہے تو پھر ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ لامکاں کہاں واقع ہے؟ اس کا نام لامکان ہے، یعنی وہاں کوئی مکان نہیں ہے۔ فوق العرش، عرش کے اوپر لامکان ہے، عرش تک مکان ہے، اس کے اوپر کوئی مکان نہیں، اسی لیے اس کو لامکان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے تو اس میں مکان بنائے ہیں، لیکن اللہ کسی مکان میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ میں نہیں۔ تو لامکان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کوئی مکان نہیں ہے، جو بتایا جاتا ہے وہ فوق العرش، عرش کے اوپر ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھی ہے وہ کیا ہو کر رہے گی، اور یہ لوح آسمانوں پر کہاں موجود ہے؟ لوح تختی کو کہتے ہیں۔ محفوظ کرنے کا مطلب ہی قرآن میں لوح محفوظ کے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ نے کیوں محفوظ کیا ہے؟ وہ اپنے پیاروں کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تقدیر کی 2-3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم، اٹل ہوتی ہے، وہ نہیں بدلتی۔ ایک تقدیر معلق، مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ علاج کرائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کا علاج کرانا، ٹھیک ہونا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ سبب اختیار کرے گا، اس میں کامیاب ہو جائے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس میں ہر چیز ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ ایک اس کو شبہ مبرم کہتے ہیں، وہ مبرم جیسی مطلب وہ مبرم اس درجے میں نہیں ہے، وہ بدلی جاتی ہے، دعاؤں سے بدلتی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ اس کو چاہے تو مٹا دے، چاہے تو رکھے، اس کے اختیار میں ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرے لیے خیر ہے، میں خیر کو اختیار کروں، مجھے سمجھ دی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، قرآن آیا ہے، نبی آئے ہیں، پھر اس کے بعد ہدایت کے سلسلے کے لیے علماء اولیاء کر رہے ہیں۔ تو میں جو اپنا ارادہ و اختیار ہے اس کو شریعت کے، سنت کے مطابق رکھوں، یہ میرے لیے پابندی ہے۔ تو باقی یہ کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ وہ لوح محفوظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیت العزت، آسمان دنیا پر مقام وہاں رکھی ہے یا آسمانوں میں ہے، مختلف روایتیں ہیں، لیکن اللہ والے اللہ کی عطا سے اِنَّا عَيْنَيَّ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، غوث پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہیں۔ تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، خود ان کا کمال نہیں، رب نے ان کو یہ عطا کیا ہے۔ حمیرہ طارق صاحبہ کا سوال کہ ارم، لائبہ اور ملائکہ کیا لڑکیوں کے یہ نام درست ہیں معنی کے اعتبار سے؟ لاعبہ، لعب سے لائبہ، کھیلنے والی۔ ملائکہ جمع ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں، یہ نام لوگ رکھتے ہیں۔ اب ملیکہ رکھیں یا ملکہ رکھیں، لیکن وہ جمع رکھ لیتے ہیں۔ ملائکہ جیسے اندلیب کی بجائے انادل رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح عینین
وغیرہ کچھ جمع نام رکھے جاتے ہیں، انفال نام رکھ لیا جاتا ہے، اعمال عین کے ساتھ نہیں الف مد کے ساتھ امیدوں کو کہتے ہیں، یہ نام رکھے جاتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات اس کی ہے آپ کی، ارم یہ فارسی کا لفظ ہے، جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، رکھا جاتا ہے، منع نہیں کیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کو منع کیا ہو۔ باقی لائبہ لوگ حمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ غلط ہے، لاعب سے کھیلنے والی مراد ہوگا، لائب یا لائبہ۔ تو اچھے نام رکھیں جن سے اللہ کی حمد ہو، اللہ کی تعریف ہو اور معنی اچھے ہوں، وہ نام رکھنے چاہیے۔ لیکن یہ جو تینوں نام ہیں رکھے جا سکتے ہیں۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی رشتہ دار بد مذہب ہوں اور ان کے بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہو اور انہوں نے اس کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہو، تو کیا شرکت کی جا سکتی ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہاں جو بد مذہب علماء ہیں وہ بھی آئیں گے تقریر کے لیے۔ عقیدے میں اتنا فرق ہو، جب ہم بد مذہب کہتے ہیں، کسی کو بد عقیدہ کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے عقائد اس حد تک خراب ہیں کہ اس میں کفر و ایمان کی بات پائی جائے، یعنی بات حد کفر کو پہنچی ہو، تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر حد کفر کو نہیں پہنچی، گمراہی تک ہے، تو اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ایسی تقریب میں آپ جائیں اور آپ کی وجہ سے اس میں آپ کو یا ان کو دونوں کو کوئی احساس ہوتا ہے ایسا، یعنی کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ البتہ آپ وہاں جائیں، اپنی بات کر سکیں، اور وہاں کوئی بے ادبی ہو رہی ہے یا ان کے وہ طریقے جس سے بے ادبی ہوتی ہو، تو پھر نہیں جائیں۔ نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کا سوال کہ یہ رافضیت اور تفضیلیت کیا ہے؟ جو ذکر اہل بیت کرے اس پر رافضی اور تفضیلی ہونے کا فتویٰ کیوں لگایا جاتا ہے؟ ضد میں لگاتے ہیں کچھ لوگوں کو، ذکر اہل بیت ان کو پسند نہیں ہے تو وہ رافضی کہہ دیتے ہیں یا تفضیلی۔ یہ آج کل چیڑ بنائی ہوئی ہے، ضد بنائی ہوئی ہے۔ کون مسلمان ہوگا جس کو محبت اہل بیت نبوت نہیں ہوگی؟ جبکہ قرآن میں حکم ہے قرابت رسول سے محبت کا، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ حب اہل بیت کو رفض کہتے ہیں یا ذکر علی کو تفضیلیت کہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ذکر کرتا ہے جس سے صحابہ کی توہین ہو یا ایسا مبالغہ کرتا ہے جو شرعاً درست نہ ہو، تو پھر اس کو آپ کہیں، جبکہ وہ ثابت ہو۔ یہ بیماری ہے اس وقت لوگوں کو اس طرح کہنے کی، پتہ نہیں پہلے نہیں تھی، اب کچھ شدت ہو گئی ہے۔ تو ذکر اہل بیت کرنا تو سعادت ہے، مولا علی کا ذکر تو عبادت ہے، اہل بیت کی محبت تو لازم ہے۔ اس کو رفض یا تفضیلیت کہنا یہ غلط ہے۔ ہاں، کوئی اگر واقعی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جس میں صحابہ کی توہین آتی ہے یا اجماع امت کے خلاف کرتا ہے، تو اس کو آپ کہیں۔ اور میں اس کو کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں، کچھ لوگ اجماع اور جمہور کی بحث نکال بیٹھے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل ہونا یہ اجماع نہیں ہے، جمہور ہے۔ تو اگر ان کے نزدیک بالفرض اجماع نہیں ہے، بالفرض جمہور ہے تو تم پھر جمہور کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، اجماع کے خلاف کرنے پہ چونکہ سخت حکم ہے، اس لیے تم اجماع نہیں مان رہے۔ تو جب حضرت غوث پاک مان رہے ہیں، داتا صاحب مان رہے ہیں، خواجہ غریب نواز مان رہے ہیں، تم کیا چیز ہو؟ تمہارے نہ ماننے سے ان کی شان پہ کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے اپنے ایمان کا نقصان ہوگا۔ تو ہمیں صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، اور ان دونوں کے بارے میں ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنے یعنی ایمان کو مضبوط کریں، چہ جائے کہ ان کو موضوع بحث بنائیں۔ اچھا، صحابی بنتا کیسے ہے؟
نبی کی زیارت سے، عمل سے بنا ہے یا نبی کی برکت سے، نسبت سے، صحبت سے بنا ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے عقیدے کیا ہیں؟ ان کو علم نہیں، ان کو معلوم نہیں، تو ان کے جب انہوں نے فرما دیا کہ کوئی میرے صحابی کو برا کہے تو تمہیں کیا کہنا ہے، آگے سے یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تو پھر ہم ان کو موضوع بحث کیوں بنا رہے ہیں؟ اپنی فکر کریں، ان ہستیوں سے ہمیں محبت رکھنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ جو نہیں کرتا لازمی بات ہے پھر اس پہ فتوے لگتے ہیں، لیکن حب اہل بیت رفض نہیں ہے، فرض ہے، رفض نہیں ہے، فرض ہے، اور صحابہ کی تعظیم لازمی ہے۔ تفضیلیت، کوئی حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے افضل جانے تو حضرت علی کا جو عقیدہ تھا آپ بھی وہ رکھیں، وہ شیخین کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کے لیے جو کہتے ہیں آپ بھی وہی مانیں اگر واقعی حضرت علی کے ماننے والے ہیں۔ نہیں تو آپ نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ آپ کے اس عمل سے اگر کسی کا ایمان بگڑتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ باقی رہی ان ہستیوں کی شان، وہ اللہ کے نزدیک بڑی شان والے ہیں، آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سید سیف علی صاحب کا سوال کہ جو محافل ہوتی ہیں مرد حضرات کی جب ہوتی ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن خواتین کی اور وہ بھی لاؤڈ سپیکر پر، کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر اس اسپیکر کی آواز صرف خواتین تک ہے، لازمی بات ہے، میں اب بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے مجمع ہو جائے تو سب کو آواز نہیں جاتی، تو خواتین کی آواز خواتین میں رہے، لاؤڈ سپیکر بھی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ غیر مردوں تک جا رہی ہے، پھر اب تو آپ اتنی بات کر رہے ہیں، اب ٹی وی پہ آ کے لڑکیاں نعت پڑھ رہی ہیں، جلسوں میں جا کے پڑھ رہی ہیں، اور وہ اس کو ثواب کا کام سمجھ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور نعت خوان حضرات نے جو کچھ انداز اپنائے ہوئے ہیں، جیسے کپڑے، جیسے طور طریقے، تو نعت شریف پڑھنا بہت ہی ادب کی بات تھی۔ خواتین میں پڑھیں، آواز ان کی غیر مردوں کو نہ جائے، ضرورت ہے اتنا اسپیکر استعمال کریں، حرج نہیں ہے، لیکن ان کی آواز باہر جائے گی دوسروں تک، وہ پھر غلط ہو جائے گا۔ سعدیہ علی صاحبہ کا سوال کہ جس طرح مختلف اسلامی مہینوں اور مختلف اسلامی مواقع کی مناسبت سے مختلف پکوان مشہور ہو جاتے ہیں نیاز کے لیے، جیسے کہ شعبان میں حلوہ، رجب میں اسی طرح مختلف پکوان، تو کیا اس طرح مخصوص کر لینا کسی موقع کے ساتھ، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ سمجھا کہ یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو غلط ہوگا، لیکن یہ کہ حلوہ ہے، جائز ہے، حلال ہے، اگر اس کو رکھا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلوہ ہی ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کو کھلانا ہے، اللہ کی مخلوق کو، مستحق لوگوں کو کھلانا ہے، تو اچھی ان کو کھلائے جائیں جتنا اچھا ہو سکے، لیکن جس طرح کچھ کہہ دیں کہ نہیں جی اسی پر ہوگا، اس کے سوا نہیں ہوگا، تبارک ہوتا ہے، کنڈے میں ہوتا ہے، کھیر پوری ہوتی ہے، تو وہ اگر رکھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہی ہونی ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہ غلط ہوگا۔ کو برتن خاص کر لینا، دن کہ اسی دن میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اسلام آباد سے دانیال گجر صاحب کا سوال کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان میں بزرگان دین جتنے ہوئے ہیں ان کے متعلق کسی کتاب کی تجویز آپ فرما دیجئے، یا کوئی نام بتا دیجئے جس میں ان کے بارے میں تمام معلومات ہو۔ عربی، فارسی، اردو، الگ الگ سلاسل، مثلاً قادری سلسلے کے بزرگوں کے، اسی طرح سہروردی، اسی طرح نقشبندی، اسی طرح چشتی، تذکرۃ الاولیاء، سیر الاولیاء، متعدد کتابیں ہیں، اخبار الاخیار ہے، تو کسی میں مفصل ہے، کسی میں مختصر ہے، انسائکلوپیڈیا میں ملتے ہیں، تو تذکرۃ الاولیاء، سیر الاولیاء، اسی طرح نقشبندیوں کے حوالے سے حضرات القدس،
اور دیگر کتابیں ہیں. ایک کتاب میں آپ چاہیں کہ سب کا ذکر آ جائے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں ہیں. اب ایک ایک لائن کا ذکر ہوگا تو وہ آپ کی تشفی نہیں ہوگی. کم از کم ایک ایک کے بارے میں 2-4 صفحے ضروری معلومات ہوں. تمام سلاسل کی الگ الگ کتابیں بھی ہیں، مجموعہ بھی ہے. میں نے کچھ کا اشارہ کیا ہے. عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، اور یقیناً انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوگا. فیصل آباد سے جنید اکبر صاحب کا سوال کہ ہمارے مخالفین یوٹیوب پر اکثر اہل سنت و جماعت پر تنقید کرتے ہیں، مگر جس بنیاد پر وہ تنقید کرتے ہیں کہ ہماری خانقاہوں اور درسگاہیں تو نہیں، یہ درگاہوں میں جو مختلف غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں تو وہ اس کی روک تھام کے لیے ہمارے پیر خانوں میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ تنقید بارہا کرتے ہی جاتے ہیں. تو اس کو روکنے کا جو یہ بندوبست نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں اب شریعت کیا کہتی ہے کہ کیا وہ سجادہ نشین ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے؟ بالکل ہوں گے. اگر ان کی آنکھوں کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور وہ نہیں روک رہے ہیں تو بالکل وہ ذمہ دار ہوں گے. لیکن کیا غلط ہو رہا ہے؟ ایک چیز صحیح ہو اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہوں، لیکن جو بھی شریعت و سنت کے خلاف ہے وہ ذمہ داری ہے سجادہ نشین کی بھی. اور مجھے یہ بتائیں کہ کس عالم دین نے ان کو درست کہا ہے جو غلط چیزیں، جو خرافات ہیں؟ مثلاً عورتوں مردوں کا اختلاط، مکس ہو جانا، ان میں پردہ نہ ہونا، یا عورتوں کا بغیر محرم ننگے سر کھلے جانا آنا. تو یہ ساری جتنی باتیں، اور وہاں جا کے کچھ لوگ جو میلے وغیرہ کر لیتے ہیں، علماء کرام نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز بلند کی ہے. اب اگر وہاں کوئی خاص رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں تو سجادہ نشین کو بند کرنی چاہیے، ورنہ وہ ذمہ دار ہوں گے. اور اس سلسلے میں علماء اہل سنت نے، کتنی تنظیموں نے بڑی محنت کی ہے. کچھ لوگ ہیں جو ضد میں ہیں، وہ اپنا نہیں چھوڑتے کہ نہیں جی ہم نے یہی کرنا ہے، تو وہ ذمہ دار ہیں. ان کو جب کہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کی تائید نہیں کی جائے گی، اور جو کوئی اس کو غلط نہیں کہے گا وہ ذمہ دار ہو جائے گا. کیا باغ فدق والا معاملہ عام عوام کو آپس میں موضوع بحث بنانا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں بنانا چاہیے. ضروریات دین، ضروریات اہل سنت. میں نے 1-2 مرتبہ کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کے پروگرام میں بتائی تھی، وہ موجود ہوں گی آپ کے پیج پہ. ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت ہمیں معلوم ہونی چاہیے. سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ پاک دونوں محترم ہیں. ان دونوں کے بارے میں کوئی منفی خیال، نیگیٹو تھنکنگ یا کوئی اوپینین، نیگیٹو اوپینین، اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ دونوں بڑی شان والی ہستیاں ہیں، دونوں کی کوئی خطا نہیں ہے اس میں. اس کو، ان کے کسی عمل کو خطا کہنے کا ہمارے پاس جواز نہیں ہے. ہم اس لائق بھی نہیں ہیں اور ہمیں کہنا بھی نہیں ہے. جو کہے اس کو بھی یہی کہیں گے کہ تم نے غلط کیا ہے، اس کو توبہ لازمی ہے. سیدنا صدیق اکبر کا موقف بھی درست، سیدہ پاک کا موقف بھی درست. اس حوالے سے علماء نے لکھا، آج ان چیزوں کو اچھالنے کا مطلب، جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا حق نہیں دیا، وہ یہ الزام لگاتے ہیں. جو صحابہ کے مخالف ہیں وہ حضرت ابوبکر کے لیے غلط کہتے ہیں. جو اہل بیت کے خلاف ہیں وہ ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ باغ فدق کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ پاک دونوں کی کوئی خطا نہیں ہے. دونوں کو لیے کسی طرح کوئی منفی رائے نہیں رکھی جا سکتی ہے. میں مختصراً دوہرا دیتا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے جس میں وراثت کے بارے میں ذکر ہے. سیدہ پاک قرآن کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے
خلیفہ رسول کے پاس جاتی ہیں روایات کے مطابق، اور جا کر کہتی ہیں کہ ہمارے والد کا ورثہ جو تھا اس کو ہمیں دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رسول پاک کا فرمان سناتے ہیں۔ کون بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کا فرمان سن کے کہے کہ میں نہیں مانتی؟ سیدہ پاک ہم سے زیادہ شریعت کو جانتی تھی۔ الفاظ کیا ہیں حدیث کے کہ حضرت ابو بکر نے حدیث شریف سنا دی، لا نور رسو والی، کہ ان کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آگے راوی کے الفاظ ہیں حدیث میں، فغضبت فلم تکلمت، پس سیدہ ناراض ہوئیں اور کوئی کلام نہیں کیا۔ اس کے معنی آپ اپنی مرضی سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ سیدہ کو اس بات کا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے ابا جان کے فرمان کے خلاف بات کیوں کی، اور پھر اس بارے میں انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا۔ اتنی سی بات ہے۔ کہتے ہیں جی صدیق اکبر نے حق نہیں دیا۔ صدیق اکبر سارا کچھ لٹا رہے ہیں نبی پر، ان کے گھرانے پر، کتنا ادب کرنے والے وہ، ان کے بارے میں کسی بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ مختلف باتیں ملا کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے میں قلمی مخطوطے تھے، یعنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا جاتا تھا، یہ پرنٹ ہونا یہ چیزیں نہیں۔ کوئی شخص بیچ میں کوئی چیز ڈال دے، اب جس طرح وہ ایک واقعہ ڈال دیا کہ حضرت عمر نے سیدہ پاک کے گھر پہ حملہ کیا، معاذ اللہ، یہ کسی نے لکھ دیا، یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن چونکہ لکھ دیا، اب وہ اس کو لوگوں نے، جنہوں نے اس کو ہی بنیاد بنا لیا۔ بھئی عقل بھی تو کوئی چیز ہے، روایت درایت کوئی اصول ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کو پرکھنے کے لیے اصول بنائے، فقہ کے اصول، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر موجود ہے۔ ہر بات کو، کسی حدیث کو اگر وہ شریعت و سنت کے متضاد ہے قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں ڈالنے کی کوشش کی مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے۔ تو ذہن میں رہے، میں بات لمبی ہو رہی ہے، بتا رہا ہوں کہ یہ سازشیں کی گئی مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے۔ عقل بھی تو کوئی چیز ہے، اس سے سوچو کہ کیا یہ چیز ممکن تھی؟ ایمان کا تقاضا بھی دیکھنا چاہیے۔ تو باغ فدق پہ بحث کرنے والے جو سیدہ پاک کے بارے میں نامناسب بات کہیں یا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نامناسب بات کہیں، دونوں غلط ہیں، وہ دونوں صحیح تھے، دونوں کا بالکل دامن صاف ہے۔ یہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں، یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ بکواس کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ دونوں بڑی شان والے ہیں، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں، ان کی معمولی سی بے ادبی ہمارے ایمان کو برباد کر دے گی، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ناروے سے عثمان شفیع صاحب کا سوال کہ قیام سے ڈائریکٹ سجدہ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ رکوع میں جا چکے تھے سجدہ تلاوت کے بعد، تو اب سجدہ تلاوت کی نیت سے رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ سوال واضح کریں، آپ نے جو لفظ کہے ہیں، ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے، آیت آ گئی سجدے کی، تو وہ قیام میں تھا تو وہ سجدے میں جائے گا اللہ اکبر کہہ کے، بغیر اللہ اکبر کے نہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے گا، اور پھر اگلی آیت یا زیادہ پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کرے گا، جو نماز کا طریقہ۔ وہ اس نے آیت سجدہ کے بعد رکوع کر لیا، نیت تھی کہ اسی رکوع میں اس کی نیت تھی کہ میں اس کے بعد، نیت نہیں تھی تو اس کو چونکہ معلوم نہیں مسئلہ، تو اس کو سجدے میں جانا چاہیے تھا، نہیں کہ اس کی نیت تھی تو اس کو پر سجدہ رہے گا، اس کو وہ نماز دوہرا لینی چاہیے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ تھا تو پھر جیسے امام کے ساتھ ہو رہا ہے پھر اس کی وہ پیروی کرے گا۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات،
ان کا پہلا سوال کہ ایصال ثواب کے لیے کیا مخصوص ترتیب سے قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ تو ایک آسان کر دیا گیا کہ چاروں قل پڑھ لیے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے۔ کوئی اگر قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ تلاوت کر کے اور اس کے بعد وہ دعا کر لیتا ہے تو یہ تو آسان کیا گیا ہے کہ وہ کچھ آیات اس طرح پڑھ لی جاتی ہیں۔ آپ محض سورہ فاتحہ اور صرف قل واللہ پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی آپ نے کوئی اور سورت پڑھی ہے تو بھی، لیکن وہ آسان طریقہ مروج ہے، رائج ہے لوگوں کے لیے۔ تو کچھ بھی آپ نے کلام پڑھا ہے آپ صرف دعا کر لیں، جتنا پڑھا ہے اس کے بعد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ قیمت جاننے اور دکاندار سے سودا طے کرنے کے بعد چیز نہ لینا یہ کیسا ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر چیز واپس کرنا چاہے تو اس کے ساتھ اگر معاہدہ ہو گیا کہ میں واپس لا سکتا ہوں تو وہ واپس ہو جانی چاہیے، تبدیل کرنی ہو جانی چاہیے اگر شروع میں معاہدے میں ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں نہ واپس ہوگی نہ تبدیل ہوگی، تو چونکہ آپ اس پہ راضی ہو گئے اب آپ کو اس پہ اصرار نہیں کرنا ہے۔ تو لیکن یہ کہ گنجائش ہمارے ہاں تو نہیں ہے، باہر ملکوں میں ابھی رکھی جاتی ہے، وہ چیز بدل بھی دیتے ہیں، واپس بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اس پہ سودا کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے واپس بھی نہیں ہوگی اور تبدیل بھی نہیں ہوگی، تو اب آپ اس کو ویسے کہتے ہیں کہ بھئی رکھ لو مجھے ضرورت نہیں ہے، بک جائے تو پیسے دے دینا یا کچھ وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ خریدار اور بیچنے والا جو تاجر ہے دونوں میں جو رضامندی کے ساتھ ہوا ہے پھر اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے بینائی چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، احساس ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا بادشاہ کے پاس جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو، اس کا مال نہ دیکھتے رہو، وہ نوٹ کرتے ہیں اس چیز کو، آداب ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آپ اس کو نماز کو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس کی اہمیت کا، اس کی حقیقت کا، اس کی شان کا احساس نہیں ہے، تو لازمی بات ہے پھر آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور یہی بتایا گیا کہ تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو وہ اس کی اہمیت اگر نہیں ہے اور آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں بس، تو پھر آپ کو آپ کے عمل کے مطابق خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں مشرق اور مغرب سے کیا مراد ہے؟ جی، اللہ کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک ہم جہاں ہیں یہاں مشرق و مغرب، ہم کسی اور سمت ہوتے ہیں، زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ کوئی اور ہے، تو کئی مشرق و مغرب ہیں، مشارق کا لفظ بھی آیا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ کہ ہم جہاں ہیں وہ ہمارے نزدیک یہ ہے، ہم کسی اور سطح پر ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ چیز بدل جاتی ہے، تو وہ جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ زمین پر ہے، زمین کے حوالے سے اللہ نے جو سمتیں ہمیں بتائی ہیں وہ ہمیں ماننی چاہیے۔ کیا مرد حالت جنابت میں درود پاک اور ذکر اللہ وغیرہ جیسے آیات کریمہ وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آدھی آیت وہ مختصر حصہ جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اور بات ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، آپ کے ہاں کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ادب بہت اچھی چیز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ دیر اس حالت میں نہ رکھے۔ رافع خان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ہماری قضا نمازیں اب تک جتنی بھی ہوئی ہیں تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ایک ہی نماز میں وہ سب ادا ہو جائیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں بھی کیا کر لیں نا، صرف نماز پہ کیوں آ رہے ہیں نا، پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہ بھی ایک ہی بار میں کسی چیز میں ادا ہو جائیں۔ نماز کو کیوں ہلکا لے رہے ہیں؟ کوئی ایک دو رکعت پڑھنے سے یا ایک نماز پڑھنے سے ایسا نہیں ہو سکتا جو مسئلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کرے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ آپ کوئی ایک نماز پڑھ لیں اور اس میں ساری ادا ہو جائیں، ایسا کوئی محل نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ساتھ ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو روافظ ہیں وہ بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، تو کیا اب اگر ہم بھی ان کی فضیلت بیان کریں گے حضرت امام جعفر صادق کی، تو کیا ان روافظ کے ساتھ مشابہت تو لازم نہیں آئے گی؟ اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام اعظم تو مخلوق ہیں، امام جعفر صادق تو مخلوق ہیں، اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم بھی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا مشابہت آ جائے گی؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس کا جو درجہ ہے اس کو اس طرح ماننا اور صحیح ماننا، آمنو باللہ و رسولی جیسا ماننا چاہیے۔ روافظ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، مگر کیا مانتے ہیں؟ وہ نبیوں سے زیادہ درجہ اپنے اماموں کا مانتے ہیں۔ بتائیے کیا گنجائش رہے گی؟ اور ان کے بارے میں کیا ہے؟ اب حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے فیض یافتہ ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی دو نسبتیں ہیں، وہ اس طرح کے امام نہیں جس طرح کے شیعہ مانتے ہیں۔ ہم ان کو امام دینی لحاظ سے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، برگزیدہ شخصیت ہیں، شان والے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کا ائمہ کے بارے میں جو ان کے اماموں کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کے ہر فرد سے محبت رکھتے ہیں، اہل رسول اولاد رسول سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جو طریقہ ان کا ہے، اور پھر یہ کہ ہم حنفی ہیں تو تقلید کر رہے ہیں امام اعظم کی، اور امام جعفر صادق کی تائید موجود ہے سیدنا امام اعظم کے لیے کہ یہ شخص دین کی روح کو، قرآن کی روح کو سمجھتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ امام جعفر صادق نے اگر کوئی واقعی فقہ مدون کی ہوتی، ترتیب دی ہوتی تو وہ ہوتی، تو یہ تو بات کی بنائی ہوئی ہے، جبکہ امام اعظم کے بارے میں تو صحیح اسناد کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر میں اللہ کی تعریف کروں، رسول کی تعریف کروں، کوئی اور بھی کر دے تو یہ کہ اس کے ساتھ مشابہت نہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ دوسرے کہہ رہے ہیں وہ تعریف تو کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح الفاظ کر رہے ہیں یا اس میں کوئی غلطی کر رہے ہیں؟ وہ امام جعفر صادق کو کیا رتبہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ کیا یہ ایمان والا مانے گا؟ کیونکہ غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی باقی تمام نبیوں سے افضل ہیں، تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ تو ہمارا اہل سنت کے جو عقائد ہیں قرآن و سنت کے مطابق، اگر کوئی اور بھی ان کی، مثلا گاندھی نے بھی تعریف کی نبی پاک کی، تو کیا اس کی وجہ سے وہ مشابہت ہو جائے گی؟ اس نے جو کی تو صرف بات پسند کرنے کی، تو اگر پسند کیا تو پابند کیوں نہیں ہوتا؟ پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ اور صحیح کیوں نہیں مانتا؟ تو صحیح ماننا اصل چیز ہوگا۔ انڈیا سے جاوید اختر صاحب کا سوال کہ کفر سے کیا مراد ہے؟ کیا اولاد کا رشتہ طے کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جن سے رشتہ کیا جا رہا ہے وہ برادری، قبیلے اور علم کے لحاظ سے ہم کفر ہوں؟ کئی مرتبہ یہ سوال کا جواب دیا ہے۔ کفر کا مسئلہ پورا فقہ میں ایک باب ہے، ہونا یہی چاہیے، ہم سر مراد وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دوسرا اس میں یہ بھی تو گنجائش ہے نا کہ ایمان والوں میں ذات پات نہیں ہوتی۔ اب وہ یہ کہ صرف سید کا مسئلہ ہے کہ غیر سید کے ساتھ، لڑکی سیدہ ہے غیر سید کے ساتھ اس کا نہیں، اس میں اختلاف، باقی اس کے علاوہ تو نہیں، ایمان والے ہوں، نیک ہوں، ان کی بری عادتیں نہ ہوں، جس کو آپ کے ہاں کم ذات یا نیچی ذات کہا جاتا ہے، اس سے مراد نیچی ذات نہیں بلکہ غلط عادتیں ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو خیال رکھنا چاہیے، لیکن اصل چیز جو بتائی وہ ایمان اور تقوی، اس کو دیکھیں۔ عادل انصاری صاحب کا سوال کہ
میں نے سنا ہے کہ نابالغ بچوں سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تب بھی نہیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟ کیا چیز؟ پانی دیا ہے تو نہیں لیں گے، پئیں گے؟ مراد دینے سے ان کی ملکیت ہے یا نہیں، ان کو علم ہے یا نہیں، سمجھ ہے یا نہیں، وہ مراد ہے کہ لین دین میں معاملہ ہے۔ باقی یہ کہ آپ نے اس نے کوئی چیز پکڑائی ہے آپ کو، یا آپ نے اس کو کہا بیٹا یہ دینا، تو وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے یہ کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے درجے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ بات ہے، اس کو سمجھے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ اگر دو مسلمان ملکوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس حوالے سے کئی پہلو ہیں۔ مسلمان کو لڑنے سے روکے۔ لڑائی کی نوعیت کیا ہے، کس موضوع پر لڑائی ہے؟ پیٹرول ڈالنا یعنی آگ کو بڑھانا، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ پانی ڈال کے جھگڑا ختم کرنا، فاصلحوا بین اخویکم کہ نا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو جو بھی ہمارا طریقہ ہو، اصل میں آج میڈیا کا جو رول ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا کا، اس میں اینکرز بھی ہیں، ٹاک شوز بھی ہیں، رائے دینے والے لوگ وہ یا تو پیڈ ہوتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے، وہ کسی نہ کسی کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی پالیسی دے دی جاتی ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں جو سچ بولیں اور سچ کہہ سکیں، کیونکہ سچ کہنا اور سچ سہنا یہ آسان نہیں ہے آج کے دور میں۔ اب آ گیا سوشل میڈیا، یہ ایک بے قابو جن ہے، اس سے غلط کام بہت لیے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ ٹیمیں بٹھائی ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے بھڑکانے کے لیے، غلط پروپیگنڈا واویلا۔ تو مسلمان کو پہلے غور کرنا چاہیے، اور کسی بھی لڑائی کو بڑھاوے کا اس میں کردار اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ حقیقت کو سمجھیں اور کم کریں۔ مثلاً اب سیاست ہے، جب تک ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے، برائی نہیں کرتے، تو ان کا کام ہی نہیں چلتا۔ غیبت کرنا ہے، برائی کرنا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن عوام کو بھڑکانے اکسانے کے لیے۔ تو یہ جو روش آ گئی ہے نا، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ طور طریقے نہیں تھے۔ ہاں، آپ اپنا کردار پیش کریں، آپ اپنا کام پیش کریں یا اپنا پروگرام پیش کریں، لیکن دوسرے کو برا کہے بغیر چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ایمان اور کفر والی بات نہیں، مسلمان اب نفرتیں سکھائی جاتی ہیں۔ کراچی میں کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا، اور پورے ملک میں کیا ہوا، اور ملک دو لخت کیسے ہوا، دو ٹکڑے کیسے ہوا۔ تو یہ جو کسی وقت مثال کے طور پر آج کل پاکستان اور ایران کا مسئلہ چل نکلا ہے، اب اس کے حقائق کیا ہے؟ لازمی بات ہے فوجیوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، سیاسیوں کا اپنا ہوگا۔ حقیقت حال کیا ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بہانہ بنایا گیا ہے، طے شدہ ہے۔ لوگوں کی رائے ہے نا، کہہ دیتے ہیں اپنے طور پہ۔ واقعی کچھ ایسا ہے، ان کو کسی نے بھڑکایا ہے یا کوئی اور پیچھے ان کا مقصد ہے، تو حقیقت حال تک نہیں پہنچتے ہیں، اور ہم لوگ جناب وہ بکرات بن کے اپنی اپنی رائے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو میری سمجھ میں آیا بس وہی ہے جو کچھ ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم مسلمانوں کے درمیان، خواہ وہ ملکی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، ایسی نوعیت نہ پیدا کریں جس سے آگ بڑھ کے لوگوں میں مسائل پیدا ہوں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ماحول کو خوشگوار رکھیں، امن، یعنی کبھی بھی لڑائی اور یہ اس طرح کی باتیں، اور پھر جب تک حقیقت واضح نہ ہو ہم کیسے کسی طرف ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی کی جانبداری ہے واضح طور پر کہ اس نے غلط کیا ہے تو غلط کو غلط کہیں گے، مگر کوشش کریں کہ معاملہ سلجھ جائے بجائے اس کے کہ اور الجھے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ بحیثیت پاکستانی ہم ہندوستان سے
جنگ کی بات کیوں کرتے ہیں جبکہ حقیقتاً ہند تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وطن ہے، تو کیا ہمیں وہاں کا ادب نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی ملک کے خلاف بات کرتا ہے، مثلا امریکہ، ایک عام نفرت پائی جاتی ہے ان کی پالیسیوں، تو کیا ہر امریکی اس میں شامل ہے؟ وہ ان کے کرتا دھرتا چند افراد ہوں گے، وہ فوجی ہوں یا سیاسی ہوں۔ برطانیہ ہے، کیا وہاں اللہ والے نہیں ہیں؟ امریکہ میں مزارات نہیں ہیں؟ ہند چونکہ اس وقت وہاں کے جو حکمران ہیں، وہاں کی جو سیاسی، مجھے بتائیں مسلم لیڈرشپ وہاں پر کہاں ہے؟ اکا دکا، جبکہ مسلمانوں کی بہت، پاکستان سے زیادہ تعداد ہے وہاں پہ مسلمانوں کی، لیکن ان کی لیڈرشپ نہیں ہے۔ وہاں عیسائی بھی ہے، وہاں سکھ بھی ہے، وہاں دوسری قومیں بھی ہیں۔ تو جگہ سے نہیں ہے، ان کی پالیسیوں سے اس ملک کے لوگوں کو چونکہ سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت۔ 76 سال ہو گئے، آج تک انہوں نے پاکستان کے وجود کو جس طرح ماننا چاہیے تھا نہیں مانا۔ ایک نفرت کا ہی وہاں پر سلسلہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو رواج، رسم و رواج، طور طریقے، بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ وہاں کے مسلمان، یہاں کے مسلمان، ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے طور طریقے، تو رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے۔ اب وہاں سے یہاں سکھا رہے ہیں، ان کے جو گرو تھے ان کی یہاں چیزیں موجود ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو بھی چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن سکھوں نے جو قیام پاکستان کے وقت بلا وجہ، جبکہ سکھوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے بلا وجہ مسلمانوں سے جو سلوک کیا، کیا وہ بھول جائیں گے؟ کتنی گاڑیوں کی گاڑیاں جناب وہ لاشوں سے بھری ہوتی تھی۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ پالیسیوں کا ہے، ان کے رویے کا ہے، زمین کا، جگہ کا نہیں ہے۔ تو اجمیر شریف میں 300 350 مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ اسی ہندوستان میں اور بھی بہت کچھ ہے، صرف خواجہ صاحب نہیں ہے۔ اولیاء کی اتنی بڑی تعداد ہے وہاں پر کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ خود دہلی 22 اولیاء کی چوکھٹ مشہور ہے، اور بھی ہے لیکن 22 کی تو مشہور ہے۔ تو مسئلہ زمین کا نہیں ہے، جگہ کا نہیں ہے، وہاں کی حکمرانوں کا، سیاست کاروں کا رویہ ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال: کیا قسمت کو برا کہنا کفر ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا تو وقت ہی برا چل رہا ہے، یا یہ کہ آج بارش کیوں ہو گئی، اور کچھ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ۔ کیا ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے؟ یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ بھی وہی رویہ مزاج ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم؟ آپ اب لوگ چاہتے ہیں اللہ کو مشورے دیں کہ کس وقت بارش برسائے، یا اللہ کو کہیں کہ ایسا کر ایسا نہ کر، یہ کہنا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ لوگوں کی یہ باتیں غلط ہیں، عقیدے نہیں ہیں ان کے، لیکن یہ ایسے رویے ہیں، مزاج ہیں جو ایسا کہہ لیتے ہیں، یا بعض لوگوں کے خیالات بن جاتے ہیں، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ باقی یہ کہ وقت برا کا کیا مطلب؟ آپ کہیں شامت اعمال، آپ یہ کہیں ہمارے ہاں بدقسمتی کہا جاتا ہے، مسلمان بدقسمت کیسے ہو گیا؟ جس کی قسمت میں ایمان ہے وہ بدقسمت کیسے ہو گیا؟ اب شامت اعمال کہیں، اب محرومی کہیں کہ میری محرومی، یعنی میں نے نیکیاں نہیں کی ہیں تو اس وجہ سے میری محرومیاں مجھے یہ رنگ دکھا رہی ہیں۔ تو صحیح الفاظ کا چناؤ کریں۔ مرتضیٰ چوہان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہماری دکان پر آئے تو کیا اس کا کام کیا جا سکتا ہے یا انکار کر دیں؟ کوئی شریعت کے خلاف کام ہوگا تو باقی سودے لینا، دکانیں لینا، وہ تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کے پاس آتے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، وہ بھی آتے ہیں، نبی کے منکر ہیں وہ بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی۔ ہاں، کوئی ایسا کام جس سے اس کی آپ کو حوصلہ افزائی ہوتی ہو، یا اس کے ساتھ ایسا تعاون کہ اس کے لیے وہ باقی لین دین، سودا دوسرا جو ہوتا ہے اس میں کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر، لیکن جو بات اسلام کے خلاف ہوگی پھر نہیں کی جائے گی۔ جو بجلی اور گیس وغیرہ کے بلز میں جو ٹیکسز لگ کے آتے ہیں بے حساب، کیا انہیں بینک کے
انٹرسٹ سے پے کیا جا سکتا ہے؟ جی میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ آپ کو چونکہ حکومت ظالمانہ ٹیکس لگاتی ہے تو بینکوں سے جو آپ کو منافع یا سود ملتا ہے اس کو اپنے حساب سے الگ رکھیں، اس سے آپ وہ ظالمانہ ٹیکس ادا کر دیں، اپنے لیے استعمال نہ کریں، اور کسی کو دینا ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں۔ نول شکیل صاحبہ کا سوال کہ تقویٰ کا کیا معنی ہے اور تقویٰ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس پر تو پوری تقریر کر سکتا ہوں، لیکن مختصر معنی تقویٰ کے ایک معنی بچنا، ایک معنی ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ مختصر میں نے تعریف بتائی۔ ہمارے ہر عمل، جتنی عبادات ہیں نا، ان میں اصل چیز لعلکم تتقون، جیسے روزہ ہے، نماز کیا سکھاتی ہے، روزہ کیا سکھاتا ہے، تو ہر ہماری عبادت کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ سے ڈریں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بنیاد بتائی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں تو انسان اس طرح رہے زندگی میں جیسے سمجھایا گیا کہ ایک راستہ ہے، دائیں بائیں جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، خاردار، خار کانٹوں کو کہتے ہیں، کانٹوں سے بھری ہوئی، تو آپ نے اس میں اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرنا ہے کہ کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے ورنہ پھٹ جائے گا۔ تو اسی طرح زندگی گزاریں کہ جو نافرمانی ہے اس سے بچیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس رہے۔ اور میں قصداً کا مطلب ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی، جان بوجھ کے نافرمانی نہ کہوں، بھول چوک ہو جائے تو شرمندہ ہو جاؤں، توبہ کر لوں۔ تو تقویٰ اصل چیز یہی ہے، اور یہ بہت یعنی بنیادی بات ہے۔ جب ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے تو ہمارے کام سدھرنے لگتے ہیں، تقویٰ نکل جائے تو کام بگڑنے لگتے ہیں۔ اور یہ روحانیت ہے یا آپ کی جتنی بھی ہیں، یہ سب تقویٰ۔ اسی لیے جس میں جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا، اور قرآن کے تو شروع میں ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار بھی ہم کہتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو کوئی بیماری ہو جائے آپ پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح اب مثال کے طور پر ہم بہت بیان کرتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، امامہ باندھنا سنت ہے، تو جھوٹ بولنے سے بچنا یہ بھی تو سنت ہے، دھوکہ نہ دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ تو ہمیں پوری اس پہ نظر رکھنی چاہیے، ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، یہ بھی تو ہے نا۔ دیگر احکام، وقت کی پابندی کریں، وعدے کی پابندی کریں۔ لوگ قرض لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، ہوتا ہے دیتے نہیں ہیں، اگلا پھیرے لگاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، تو تقویٰ ہماری بنیاد ہونی چاہیے، ایمان اور تقویٰ، یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں وہ کامیاب ہے۔ صوبان شیخ صاحب کا سوال کہ شادی کی تقریب میں جو مختلف رسومات ہوتی ہیں، جس میں مختلف مراحل پر رکاوٹیں پیدا کر کر دولہے سے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ تفریح ہے۔ پیار سے وہ بہنیں روک لیتی ہیں بھائی کو، یا رشتہ دار دولہا کو روک لیتے ہیں، تو یہ پیار سے روکتے ہیں، لیکن اس میں اس حد تک نہ جائیں کہ وہ آج کل تو پلے کارڈ اٹھانے لگ گئے ہیں کہ ہماری مانگیں پوری کرو، اور یا یہ کہ وہ بالکل ضد پہ آ جائیں، جوتا چھپائی کی رسم ہے، داخلے کی رسم، اس میں وہ پیار سے ہو اور تفریح کی حد تک ہو، اتنا نہ ہو، محبت سے ہو کہ چلیں بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اس نے بہت کم دی ہیں، تو روٹھے نہیں، ناراض نہ ہوں۔ لیکن شرعی طور پر ان کو لازم کر لینا کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں۔ اور پھر یہ کہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان میں غریب رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کو ہوگا کہ ہمارے لیے تو یہ نہیں ہوگا، دل آزاری کا سبب نہ بنے، تفریح سے پیار سے تھوڑا بہت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مریم صاحبہ کا سوال کہ گزشتہ نشست میں آپ سے کفارے کے حوالے سے پوچھا تھا، تو آپ نے
روزے کے کفارے کے حوالے سے بتایا تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں 60 روزے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ ہر بندہ اس پر عمل کر سکتا ہے یا صرف بزرگ لوگ ہی کر سکتے ہیں؟ شیخ فانی یہ ایک ٹرم اصطلاح کہ ایسا شخص جو اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، عقل زائل ہو جائے گی، یا یہ کہ اتنی کمزوری ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بیمار ہو گیا ہے، یا یہ کہ پاگل ہونے کا ڈر ہو، ایسی مجبوری ہو، اس کے لیے یہ ہے. اور جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے، ایک توڑا ہے یا زیادہ، وہ بھی کفارہ دے گا، لیکن یہ کہ اس کو ساتھ میں قضا بھی کرنی ہوگی وہ روزہ جتنا ہے. تو بعض صورتوں میں قضا ہے، بعض صورتوں میں صرف کفارہ ہے. تو وہ جو بالکل، مثال کے طور پر اس سال آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی، مجبوری تھی، لیکن اس کے بعد آپ صحت مند ہو گئے تو آپ کو رکھنے ہوں گے. آپ صرف کفارہ دے رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہے تو پھر وہ آپ کمزوری دکھا رہے ہیں. تو کوشش کریں، اللہ کے حکم کو سمجھیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں. ہم باقی چیزوں میں تو ڈیوٹی دے لیں گے، کسی کے لیے ساری رات جاگنا ہے جاگ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، تو اللہ کے لیے پھر کیوں سستی کرتے؟ تو صلاحیت ہے تو پھر آپ کو رکھنا ہے، نہیں ہے تو پھر آپ کفارہ دے لیں. کفارے کے لیے جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک مسکین کے کھانے کی رقم کیا ہوگی؟ آپ اپنے اسٹینڈرڈ، آپ گھر میں کس اسٹینڈرڈ کا کھاتے ہیں اس اسٹینڈرڈ کا آپ کو دینا ہے. کم سے کم ہم بتا دیتے ہیں جو عام ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر جب بات آئے گی فطرہ دینے کی تو جو سب سے کم رقم ہوگی سارے وہی دیں گے، حالانکہ کھانا پینا ان کا اچھا ہے. تو وہ اپنے اسٹینڈرڈ، اپنے معیار کے مطابق، جس معیار کا آپ کھاتے ہیں اس معیار کا کھانا آپ دیں گے. محمد علی صاحب کا سوال کہ جو پیسے کام میں لگے ہوں یا کہیں انویسٹ کیے ہوئے ہوں تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ آپ مالک ہیں اس کے، تو آپ نے بینک میں جمع کرائے ہوئے ہیں، کہیں انویسٹ کیے ہوئے ہیں، آپ مالک ہیں، تو آپ جس کے آپ مالک ہیں اس کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. وہ بھلے آپ نے کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں. ہاں، اگر قرض کی صورت میں آپ کو یہ ہے کہ دیر سے دے گا نہیں دے گا تو وہ آپ دیر کر لیں، جب آئیں گے تو اکٹھی مدت کا دے دیں. لیکن جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. مدیحہ صاحبہ کا سوال کہ کیا فلسطین کے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جبکہ احادیث میں سب کچھ پہلے سے بیان ہو چکا ہے کہ یہ تمام معاملات ہوں گے اور تمام معاملات طے ہیں اور جنگیں بھی ہوں گی؟ اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے اپنے معاملات کا، اس میں بھی دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہو گیا تھا بدر میں فتح کا، پھر بھی دعا کی یا نہیں کی؟ تو دعا کو کیوں چھوڑنا ہے؟ دعا کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا حصہ ہو اس میں، ہمیں اپنی دعا پر، نیت پر اجر ملے گا. دعا بالکل کرنی ہے، دعا نہیں چھوڑنی ہے. والدین کے لیے بھی، جو امت مسلمہ کے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی بالکل دعا کرنی ہے. ہینا کنول صاحبہ کا سوال کہ ایک خاتون اور ان کی 2 بہنیں اور بھی ہیں، ان تینوں بہنوں نے مل کر اپنے بھائی سے حصہ مانگا اپنی والدہ کے گھر میں جو کہ اب حیات نہیں ہیں. تو بھائی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں ادا نہیں کروں گا تم لوگوں کا حصہ، میرے بعد میرے بچے کریں گے. تو اب شریعت کے حساب سے بتا دیجئے کہ حصہ وہ دیں گے یا ان کے بچے؟ ذمے تو اس کے ہے. اگر یہ ہے کہ اس کے پاس موجود نہیں ہے اور بچوں کو اس نے پابند کر دیا ادا کرنے کا، اور نیت بھی ہے ادا کرنے کی، تو ٹھیک. اور صرف ٹال رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے بلا وجہ، وہ بھی غلط کر رہا ہے. اور جو لوگ بہنوں بیٹیوں کو یا حقداروں کو، رشتے والوں کو نہیں دیتے ہیں، پھر وہی پیسے ان کو رشوت میں دینے پڑتے ہیں،
بتے میں دینے پڑتے ہیں، اور وہ گناہ الگ رہتا ہے جو نہیں دیا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور جس کسی کا حق ماریں گے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہوں گی، آپ کے گھروں میں مسائل ہوں گے، تو بلا وجہ دیر نہیں کرنی۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے اور اس نے بچوں کو کہا، تاکید کی ہے اور کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن دینے کی نیت نہیں، ٹال رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، بہت برا کر رہا ہے۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ کیا خودکشی کرنے والوں کی روح دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے؟ بڑے سخت حرام موت ہے نا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم پھر بھی اگر ایمان والا ہے دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن جو اس نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جیسا چاہے، ہم دعا ضرور کریں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، معافی چاہیں گے اس کے لیے۔ تو اس کو دیکھ کے یہ نہیں ہو کہ آپ اس کے بارے میں پریشان ہوں، آپ اپنی فکر کریں، کوشش کریں کہ کیا سبب، کہیں آپ تو اس کی خودکشی کا سبب نہیں بنے، آپ کی وجہ سے تو وہ اس حال کو نہیں پہنچا۔ وہ اس کی توبہ کریں، اس کی تلافی کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ان کے سوال کا یہ حصہ روح بھٹکنے کے حوالے سے کیا عقیدہ؟ روح بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کی روح لازمی بات ہے پریشان رہتی ہے۔ بھٹکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو قرار نہیں، کیونکہ حرام عمل کیا، یہ مراد ہے اس سے۔ آپ اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر پھر رہی ہے ادھر پھر رہی ہے، وہ بات آپ نہ لیں، لیکن یہ کہ لازمی بات ہے روح کو بدن کے ساتھ تعلق رہتا ہے، تو وہ قبر میں اس کی روح بھی مضطرب پریشان، تو اس کے لیے زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ، اگر اس نے ایمان والا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ اس لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکیں گے سوال، اور وہ سوالات یہاں سے ہم لوگ شامل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس، اوکاڑوی فورم کا بھی اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی، دونوں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، اس پر بھی آپ اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو کیا ان کی اولاد کے اعمال ان پہ پیش کیے جائیں گے؟ جی، روایتوں میں آتا ہے ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، روایتوں میں ایسا ملتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری نیکیاں دیکھ کے خوش ہوں گا اور تمہارے گناہ دیکھ کے دعا کروں گا تمہارے لیے۔ تو ماں باپ پر بھی کیے جاتے ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے کہ ان کی روح کو ناراض نہ کریں بلکہ نیکی کریں، بالکل روایتوں میں آتا ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، ناصر خان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، ناصر شاہ صاحب، سید ساجد صاحب، عمر شیخ صاحب، بشرا عبد الرحمن صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عبد المتین رضوی صاحب، محمد ایاز صاحب، عبد الرحمن صاحب، ندیم وارث صاحب، عدیل احمد صاحب، شیمہ اسلم صاحبہ، شاہ نواز صاحب، امجد خان صاحب، حمیرہ طارق صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، سلمان سلیم صاحب، فردوس انجم صاحبہ، رضوانہ خان صاحبہ، بلاول حسین صاحب، محی الدین قادری صاحب، عائشہ نور صاحبہ، سجاد احمد صاحب، ایان صدیقی صاحب، سید سیف علی صاحب، سعدیہ علی صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، دانیال گجر صاحب، جنید اکبر صاحب، فیصل قادری صاحب، عمر صاحب، مظہر خان صاحب، محمد اسامہ صاحب، عثمان شفیع صاحب، محمد عدنان صاحب، رافع خان صاحب، شازیہ علی صاحبہ،
جاوید اختر صاحب، عادل انصاری صاحب، اشر چودھری صاحب، سومان شیخ صاحب، ریحان شیخ صاحب، مریم صاحبہ، سویبہ منصور صاحبہ، مدیحہ صاحبہ، محمد علی صاحب، حنا کنول صاحبہ، احمد علی صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، منیر احمد صاحب اور آمنہ سعد صاحبہ۔ اور جن جن کے سوالات شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات آپ کو یاد دلانا ہے، 1 فروری کو میرے والد صاحب قبلہ کا 41واں سالانہ عرس انشاءاللہ عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ 2 فروری کے جمعے کو دنیا بھر کی سنی مسجدوں میں جہاں جہاں لوگ واقف ہیں وہاں پر ایصال ثواب کرتے ہوئے عالمی یوم خطیب اعظم منایا جائے گا۔ اشتہار آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا۔ مجلہ جو الخطیب کتابی سلسلے کا عرس پر شائع ہوتا ہے وہ بھی پیج پر چڑھا دیا گیا ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب میں حصہ لیجیے گا اور جہاں جہاں انفرادی اجتماعی طور پر عرس مبارک کا اہتمام کیجیے گا۔ دوسری بات، ایک وضاحت، ویسے تو میں جمعہ میں کرتا ہوں لیکن یہاں بھی کر رہا ہوں۔ 13 رجب مولائے کائنات خلیفہ رابع امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا المسلمین مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ ہم حضرت علی سے محبت رکھنے والے ان کا یوم ولادت اس طرح منائیں گے کہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس موقع پر کچھ لوگ غلط رسمیں یا غلط باتیں کرتے ہیں، یہاں تک الفاظ کے حضرت علی کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہوا کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور وفات مسجد میں ہوئی ہو۔ یہ صرف حضرت علی کی شان کچھ لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ واحد ہستی ہیں، تو کیا اس وجہ سے وہ نبیوں سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ کعبے میں پیدا ہوئے، حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت عمر کی شہادت مسجد میں ہی ان پر وار کیا گیا، اور کتنے لوگوں کی ہوئی۔ حضرت علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے اور وفات مسجد میں ہوئی، ان کی شان وہ ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی۔ بلا شبہ وہ بہت بزرگ ہستی ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن غلط باتیں کرنا، مبالغہ اس طرح کرنا کہ نبیوں کی یا دوسروں کی توہین ہو، وہ درست نہیں ہوگا۔ ہم اہل محبت ان کی یاد مناتے ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کنڈے کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بات کروں گا، کیونکہ وہ لوگ اکثر 22 رجب کو مناتے ہیں اور اس کو امام جعفر صادق کی نیاز کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ 22 نہیں ہے، 15 رجب ہے، جو کتابوں میں زیادہ ہے 15 رجب ہے۔ ایصال ثواب ان کو کرنا بالکل درست، مگر شرط لگانا کہ جی بند کمرے میں ہوگی، کھیر پوری کے سوا کچھ نہیں ہوگا، باہر نہیں لے جائیں گے، مٹی ہی کے برتن ہوں گے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ایصال ثواب ان کو کریں گے، تمام صحابہ کو کریں گے۔ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے، ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بات کہی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ ملک میں اس وقت عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے۔ سینٹ جو ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ کا، وہاں قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ الیکشن جو قومی اسمبلی وغیرہ کے ہونے 8 فروری کو،
وہ ملتوی کیے جائیں، ماحول درست نہیں ہے۔ ادھر یہ ایران پاکستان کا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے، عوام کو بھڑکایا بھی جا رہا ہے، بہکایا بھی جا رہا ہے۔ ہمیں پاکستانیوں کو اپنے دین اور وطن کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ ہم لوگ غلط پروپیگنڈے میں یا غلط آواز میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ ہم نے وطن کی بہتری اور وطن کی سلامتی کو یعنی پریورٹی، ترجیح دینی ہے، اور دین کے خلاف تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس وقت جغادری بنے ہوئے ہیں، پادری بنے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں۔ کاش کہ اس ملک کو مخلص، نبی سے مخلص، دین سے مخلص، وفادار لوگ ملیں، اور وہ قوم کی تعمیر و ترقی جن کو واقعی لیڈر کہا جائے، ان کے نزدیک ذاتی مفادات، گروہی مفادات نہ ہوں، اجتماعی مفادات ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور ہم ایٹمی پاور ہو کر بھی پیچھے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور ہماری حالت نہیں سدھر رہی، اس لیے کہ ہم لوگ شعور نہیں رکھتے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیے، اور جس کسی کا ساتھ دینا ہے دو بنیادوں پہ، کہ یہ اللہ رسول کا وفادار ہے یا نہیں، اور وطن کا دوست ہے یا نہیں۔ اگر یہ دو باتیں ہیں تو ٹھیک، ورنہ کتنے مرضی دعوے کر لیں، یہ سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اچھے لوگ عطا فرمائے۔ سید محمد حسنین صاحب گیلانی، جن کو سید آغا کہا جاتا تھا، یکا توت پشاور، مولوی جی کے فرزند، ان مولوی جی، ان کا لقب مشہور ہے حضرت سید امیر شاہ صاحب گیلانی، یہ ان کے فرزند تھے، انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ فیس بک پر اور بھی بہت سے نام آئے، شاہد اتاری صاحب کی والدہ جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ وصال کر گئیں۔ جتنے بھی لوگ اس دوران ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے 2-3 لوگوں نے رابطہ کیا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آئی بیکس اور دوسرا کیا تھا؟ فولیو 3، اس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں ایک پروگرام میں کی تھی۔ تو فولیو 3 والوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آئیے، آ کے ماحول دیکھیے۔ وہ باتیں جو آپ نے آئی بیکس کے حوالے سے کی ہیں وہ فولیو 3 میں نہیں ہیں۔ ان کی میرے پاس وائس میسیج بھی آیا۔ میں نے جو بات کی ہے وہ اندر کی عمارت کے لیے نہیں، جو نیچے اس میں دیکھا ہے اس کے حوالے سے۔ آپ کی عمارت کے اندر ہو سکتا ہے فولیو 3 میں وہ باتیں نہ ہوں جو آئی بیکس میں ہیں، لیکن جو نیچے سڑکوں پر، گلیوں میں، وہ منظر تو ہے نا۔ اور میں کسی ادارے سے ذاتی کوئی رنجش نہیں رکھتا، میرا دونوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرا واسطہ اپنے نوجوانوں کی اصلاح ہے، قوم کی بیٹیاں، قوم کے نوجوان، کل کو یہ آگے سنبھالنے والے ہوں گے۔ تو میں واضح کر رہا ہوں، اگر فولیو 3 کے اندر بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ارد گرد آپ کہیں گے اس سے تو پھر پورا معاشرہ، پورے بازار، تو جو ادارے ہوتے ہیں خاص طور پر ان میں آنے والوں کو اپنا کردار رکھنا چاہیے۔ وہ کسی ریسٹورانٹ میں جائیں، وہ سڑک پہ ہوں، کھڑے ہیں اکٹھے، باتیں کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کیا طور اتوار ہے، وہ بھی ان کو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ہم جہاں کہیں ہوں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بہتر کردار پیش کریں۔ تو جن دوستوں نے مجھے پیغام بھیجا، میں واضح کر رہا ہوں، اگر آپ کی عمارت کے اندر اچھا ماحول ہے، بہت اچھی بات ہے، کوشش کیجئے عمارت کے باہر بھی وہ ماحول صحیح رہے اور اچھا رہے،
اور باقی جو ادارے ہیں ان میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایسا بھی ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار کیسے ہونے چاہیے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا، تو ہم میں تقویٰ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا. میں خود 4 دن سے ایک تکلیف میں ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور فرمائے. مسلسل سفر، ٹھنڈ لگی، کچھ تھوڑی سی تکلیف ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد ٹھیک ہو جائے گی. اس کی وجہ سے شاید میں زیادہ قوت سے بول بھی نہیں پایا. بہرحال جتنے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جیسے بھی، اللہ سب کو شفا بھی دے، سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. یہ نام جو لیتے ہیں وہ سید احد صاحب لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا نام رہ جائے، جان بوجھ کے نہیں رہتا، ناراض نہ ہوئیے گا. ہاں، پروگرام کے بارے میں اچھے مشورے ہوں ضرور بتائیے گا. آنے والا وقت اللہ ہم سب کے لیے اچھا کرے. اللہ تعالیٰ وطن کی بھی خیر فرمائے. خاص طور پر غزہ کے مسلمان ساؤتھ افریقہ والے کیس جیت گئے، اب اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. وہ عادلہ نامی خاتون جس نے دلائل پیش کیے عالمی عدالت میں کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، تو اس کو وہ جیت گئی ہے وہ کیس. تو اللہ کرے اس پر عمل ہو. اور دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہ غزہ والوں کے لیے بھی وہی باتیں کریں. اللہ کرے امن ہو. غزہ والے 24,000 سے زیادہ شہادتیں وہاں بتائی جا رہی ہیں. بچے کتنے، عورتیں کتنی، تو اس ظلم کو بھی دیکھا جائے. ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اور وطن کی خیر ہو. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.